أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہوں گی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں کی شکل میں بنایا، تو یہ 2 بہنیں کہہ لیں، 2 کپل کہہ لیں، تو ان کا آپس میں تعلق ہے۔ سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی اور سورۃ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں یہود سے خطاب کیا گیا اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں سے، نصارہ سے خطاب کیا جائے گا۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ اللہ نے کلام پاک میں بتا دیا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی اور کہا کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ تو پوری اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی کہ اللہ ہم کلام ہوئے اور کلیم اللہ کا ٹائٹل ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج پہ بلا کے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات، واضح دلائل عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی آگے بتا دیا کہ وہ نشانیاں کیا تھیں۔ ایک تو سب سے بڑھ کر کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل کے ساتھ ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، انہوں نے آ کر پھونکا اور پھر حضرت مریم کے بطن سے یہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی بہت بار سنائی کہ ان کو کیا کیا معجزات دیے گئے۔ اس وقت میڈیکل سائنس عروج پہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دیں کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ اللہ کے نبی تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان دانی تھی، بچہ بچہ شاعر تھا، بہترین خطیب تھے، بہترین ادیب تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام لے کر آئے اور آ کر چیلنج کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ رب کائنات نے خود چیلنج کیا، بار بار کیا، کہا ایک سورت لے آؤ، 10 صورتیں لے کر آؤ، چلو کم از کم ایک آیت ہی لے کر آؤ۔ تو تمام شعراء اور خطباء دنگ رہ گئے، کوئی اس کے مقابل لا نہیں سکا۔ تو آویزاں ہوا کرتے تھے کعبۃ اللہ کی دیوار سے، وہ 7 قصیدے جو ٹاپ کے ہوا کرتے تھے، تو بڑے بڑے شاعر وہاں پہ اس کو آویزاں کرتے۔ تو سورۃ الکوثر کو وہاں پہ آویزاں کیا گیا، مختصر سی سورت۔ تو کسی شاعر نے آ کر دیکھا اور اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگلا کوئی آیا، اس نے سب قصیدے پڑھے، اور جب وہ سورۃ الکوثر پہ پہنچا اور اس نے دیکھا ما ھذا کلام البشر، اس نے کہا ولیکن ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے، جو آخری لائن تھی۔ تو بہرحال بہت بڑا کلام ہے، اور جو ہم آج آغاز کر رہے ہیں تو اس سورۃ البقرہ میں خوبصورت 2 آیتیں، عظیم آیتیں، بہترین آیتیں آئیں گی۔ ایک آیت الکرسی اور ایک طویل ترین آیت، آیت الدین آئے گی۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ ان کے بعد آپس میں لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے کچھ وہ جنہوں نے انکار کیا۔ انبیاء آتے رہے، بتاتے رہے، قومیں جھگڑا کرتی رہیں، بحثیں کرتی رہیں، تکرار کرتی رہیں۔ 2 طرح کے گروپس ہوئے، کم وہ تھے
جو فالوورز تھے، جو بلیورز تھے، جو ایمان لے کر آئے، اور بہت زیادہ وہ تھے جو انکار کرتے رہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس چیز کا یقین جب ہمارے دل میں اتر جائے گا تو پورا کلام پاک لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نگیٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ لا کی تلوار اپنے اوپر لٹکا دو، یہ گھر، یہ سٹیٹس، یہ عزتیں، یہ وقت، یہ اولاد، یہ شوہر، یہ رشتے، یہ محبتیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو جب لا کا یقین آئے گا تو پھر اللہ، اللہ دل میں اتریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار اپنا تعارف کرایا، بار بار یقین دہانی کرائی کہ اے انسان کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں جو چاہتا ہوں کر کے رہتا ہوں۔ ہدایت بھی، نیکی کی توفیق بھی مانگنے سے ملے گی، تڑپ سے ملے گی، ایسے نہیں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے کبھی تو قدم بڑھائے گا اور اللہ تجھے دوڑاتے چلے جائیں گے، یہ اس شہنشاہ مطلق کی مرضی پہ ہوگا، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ایک قدم نہیں چل سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں بتا دیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا، جو کچھ یہ وقت دیا، یہ صلاحیتیں دی، یہ بینائی دی، یہ سماعت دی، یہ چلنے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، اولاد دی، جو کچھ ہم نے تم کو دیا تو اس کو خرچ کرو۔ اور خرچ کیسے کرو؟ اللہ نے کلام پاک میں بتا دیا خرچ کہاں کرنا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ کرام پوچھنے کے لیے آئے، اور صحابہ کرام کیا تھے؟ خرچ کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا کہ جب کوئی آیت اترتی تو وہ سراپا آیت ہو جاتے، سراپا قرآن ہو جاتے، صراط مستقیم کے ایسے راہی تھے کہ دوڑتے چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہوگا۔ تو بتا دیا گیا، کیٹیگریز بھی بتا دی گئیں۔ پھر ہم نے پچھلے کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی کیا ہے۔ اگر کسی کی نیکی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ تو نیکی کا معیار بتا دیا گیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہو، تشنا رکھا ہو۔ ہمارے ایک ایک سوال کا جواب کلام پاک دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو دیا۔ نیند بھی انشاءاللہ رمضان المبارک میں خرچ کر کے آئیں گے اللہ کی راہ میں۔ من قبلی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی، اور کافر ہی تو ظالم ہے۔ کافر کون؟ جو اللہ کی نہیں مانیں گے، جو ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا۔ پھر دیکھیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو لے کر چلیں کہ رحمان رحیم، اپنی رحمانیت رحیمیت دکھائے گا، اور پھر مالک یوم الدین کہ دیکھو اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ ایسی جگہ پہ پہنچو گے جہاں صرف میری عدالت ہوگی، کوئی کرنسی، کوئی ڈالر، کوئی پیسہ، کوئی بچے، اولاد، سٹیٹس، عزتیں، شہرتیں سب لا ہوں گی، صرف وہاں پہ عمل کی کرنسی کام آئے گی۔ آگے بہت خوبصورت آیت ہے، آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ تو تم بھی ہو لیکن کچھ عرصے کے بعد تم نہیں ہوگے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، اس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ آج چھوٹا سا گھر ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، دوسرے سے تیسرا بچہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس ہم بہت تھک گئی ہیں، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو القیوم، اب سوچیں کہ کل کائنات پہ اس کی نگرانی ہے، وہ واچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کو چلا رہا ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی اونگ نہیں پکڑتی اور نہ ہی نیند۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی کو کہیں کہ جی اس کو سنبھال کے رکھو تو کتنی دیر کوئی پیالے کو سنبھال کے رکھے گا؟
چیز کو سنبھال کے رکھے گا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ شاید 1 گھنٹہ ہم کسی گلاس کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوں تو گھنٹے کے بعد ہمارے بازو شل ہو جائیں گے. اور پھر اگر 12, 14, 15 گھنٹے گزر جائیں تو ہمیں کیا ہوگی؟ نیند کا خمار شروع ہو جائے گا. اللہ نیند سے اور اونگ سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کے حکم سے؟ وہ جانتا ہے جو سامنے ہے اور جو نظروں سے اوجھل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے مگر جتنا علم وہ دینا چاہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، کتنا علم ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ سے پوچھیں کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا، فرمایا کہ سب سے زیادہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی آسمان و زمین پر محیط ہے اور اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ عالی شان بڑا ہے. تو یہ عظیم ترین آیت ہے، یہ سیدتن، یہ سردار آیت ہے قرآن پاک کی. تو اب اس کا ہم ریلیشن دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 9 آیتیں ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک ٹوٹل یہ 9 آیتیں ہیں. تو ان کا آپس میں کس طریقے سے لنک ہے؟ پہلی آیت میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، 2 نام ہو گئے، 2 نام ہو گئے. آخر میں 2 نام ہو گئے. تو الحی القیوم کو کنیکٹ کریں، آخر میں بھی 2 نام اور شروع میں بھی 2 نام. پھر 8ویں آیت کو دیکھیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کو حفاظت نہیں تھکاتی. اس کا لنک دیکھیں، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اس کا کنیکشن اس آیت کے ساتھ ہو گیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ادھر تیسری آیت میں فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا سورۃ الفاتحہ میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، میں مالک ہوں، میں آنر ہوں، میں آنر ہوں. اور آخر میں سورۃ الناس کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا مالک الناس. ملک کیا ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے، کنگڈم اسی کی ہے، کنگڈم بھی اسی کی ہے اور آنرشپ بھی اسی کی ہے. تو اب ان دونوں آیتوں کو کنیکٹ کریں. واسع کرسی، جو کرسی کیا ہے؟ بادشاہت کی علامت ہے، بادشاہی کی علامت ہے. تو وہ ملک کو اللہ نے یہاں پہ ریپریزنٹ کیا اور وہاں پہ مالک کو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی، کئی چیزوں کے ہم مالک ہیں لیکن بادشاہت ہماری نہیں ہے. تو اللہ بادشاہ بھی ہے اور آنر بھی ہے. پھر آگے آئیں 4تھی آیت پہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے؟ تو ادھر ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر انسان کے پاس علم کم ہے. اور پھر بالکل سینٹر میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو بہرحال مفسرین نے کس طریقے سے یہ نقطے نکالے اور موتی انہوں نے پک آؤٹ کیے اور ہم تک پہنچا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ سرکش جنوں کو دفع کرنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیتوں سے بڑھ کر اور کوئی سخت نہیں. تو سورۃ البقرہ کی آیتوں میں آیت الکرسی بھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا. پوچھا گیا کہ أَيُّ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ، کہ قرآن شریف میں سب سے افضل ترین سورت کون سی ہے؟ فرمایا السورۃ التي يذكر فيها البقرہ، سورۃ البقرہ. تو پوچھا گیا کہ فَأَيُّ الْبَقَرَةِ أَفْضَلُ قَالَ آیت الکرسی، آیت الکرسی وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جو اللہ کے عرش کے خاص خزانوں سے دی گئیں. فرمایا سورۃ البقرہ قرآن پاک کا کوہان اور اس کی چوٹی ہے. اس کی ہر آیت کریمہ کے ساتھ 80 فرشتے اترے تھے. اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے اور پھر اس کو سورۃ البقرہ میں اس کو رکھ دیا گیا ہے، اس کو ملا دیا گیا ہے. فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. تو اللہ تعالی ہم سب کو
आयतुल कुर्सी के साथ ताल्लुक़ कायम करने वाला बना दें। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में है, वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गले का निगरान मुकर्रर किया था, और एक रात में जब पहुंचा तो देखा कि कोई शख्स वो लप भर भर के उसमें से ले रहा है। मैं उसको पकड़ने लगा तो उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा। बहरहाल दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, तो उसको जब पकड़ने लगे तो उसने कहा मैं शैतान हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो हर मुसीबत से महफूज रहोगे। कहा अगर रात को पढ़ के सोओगे तो अल्लाह ताला की अमान में आ जाओगे इंशाअल्लाह। शैतान ने कहा जी जी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या बताया, फरमाया वो खुद तो झूठा था लेकिन बात उसने सही की जी। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अब देखें फिर वो इस आयत को गलत कोट नहीं करना कि दीन में कोई जबर नहीं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो नमाज की ज़रूरत नहीं, रोज़े की नहीं। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको आप गन पॉइंट पे उसको ये नहीं कह सकते कि आप मुसलमान हो जाएं। अपने अखलाक से कीजिए जैसे सहाबा किराम ने किया, जैसे औलिया किराम ने किया, सबसे बढ़कर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा ने किया कि काफिर बच्चों को, बच्चियों को, बेटियों को कैसे इज्जत दी कि वो हातम ताई की बेटी आई तो उसको आपने अपने तकिए पे, अपने बिस्तर पे बिठाया और वो बग़ैर दुपट्टे के थी तो आपने अपनी चादर मुबारक उसको दे दी। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया ये तो काफिर की बेटी है, आपने फरमाया बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की। तो ऐसे लोग नहीं मुसलमान हुए, तो अखलाक से मुसलमान हुए। दीन में कोई जबर नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, छांट कर रख दी है अल्लाह ताला ने हिदायत गुमराही से। अल्लाह ताला ने हिदायत भी वाज़े करके बता दी और गुमराही का रास्ता भी। जो तागूत के साथ कुफ्र करे और अल्लाह पे ईमान लाए तो उसने मजबूत रस्सी को पकड़ लिया। औसकुल उरा कालिमतुत तक़वा, मजबूत रस्सी क्या है? वो कालिमतुत तक़वा है। और कहा कि इस्लाम की मजबूत रस्सी रोज़ा है। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान पाक को थाम कर रखोगे। फरमाया कि दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी सुन्नत। जो इसको मजबूती से पकड़ेगा तो कभी नहीं भटकेगा। लन फिस्वामलहा, ये कुंडा कभी नहीं टूटेगा। अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। एक दोस्त वो है जो हर हाल में आपके साथ होता है, और एक खजूला, वो भी दोस्त है। कहा कि जब तुम पे कोई बुरे हालात आए तो वो तुम्हें छोड़ जाता है, वो शैतान है। कि वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, तो ऐसा दोस्त नहीं बनाना। अल्लाहु वली, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का, उनको तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। और काफिर औलिया उहम तागूत, उनके दोस्त तागूत हैं। तागूत हर वो कुव्वत जो अल्लाह से दूर करे, वो उनको नूर से निकाल कर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। यही जहन्नमी है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब देखें अल्लाह ताला एक थ्योरी पेश करते हैं, एक बात करते हैं, और फिर अल्लाह प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं। तो वली कैसे होते हैं? तो अल्लाह ने औलिया के बारे में बता दिया। अल्लाह के दोस्त कैसे थे? जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ बना और फिर पूरी ज़िंदगी वो अल्लाह ही के लिए चलते रहे। उनका एक एक बोल रब के लिए था, एक एक कदम रब के लिए था। तो सबसे बड़े सौदागर हज़रत इब्राहीम का तज़किरा होगा कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही, क्या तुमने नहीं देखा उसको जिसने झगड़ा किया, बहस की हज़रत इब्राहीम से उसके रब के बारे में। और क्यों किया? ये नमरूद था, और नमरूद उसका डेजिग्नेशन था। जो भी बादशाह इराक का होता था तो उसको नमरूद कहा जाता था। तो नमरूद, अब एक छोटा सा बच्चा हज़रत इब्राहीम सिर्फ एक कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा। पहले अकल का इम्तिहान हुआ तो उसमें पूरे उतरे कि नहीं, ये सूरज, चाँद, सितारे ये रब नहीं हो सकते, ये दरख्त रब नहीं हो सकते। रब वो है जो हाजिर नाजिर है। और फिर पूरी ज़िंदगी जो कहा उस यकीन को अपनी ज़िंदगी में लेकर चले। घर बार को छोड़ा, वालिद को छोड़ा, वालिदैन को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा। अब वक्त आया कि बादशाह वक्त, वो नमरूद, वो जल्लाद, वो जालिम बादशाह के सामने एक छोटा बच्चा जाता है और जाकर रब का तारुफ कराता है। और ये वो तारुफ है जो आयतुल कुर्सी में हमने पढ़ा।
تو کہا کہ اس قول ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت کا اختیار ہے۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار ڈالتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو اس نے کہا کہ تم زندہ رہو اور دوسرے کو مار ڈالا۔ تو حضرت ابراہیم نے گالیاں نہیں دی، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ کافر حیران ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو اب جب جواب نہیں تھا تو اس نے کہا بس آگ کا الاؤ تیار کرو اور اس کو جھونک دو۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، ایک اور ولی اللہ کا دوست یا اس کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی تھی، تباہ ہوئی پڑی تھی، بخت نصر نے اس کو ویران کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو تو ختم ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یہ بستی تو اجڑ گئی، یہ کیسے صحیح ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے ان کی روح قبض کر لی، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ نے پوچھا اے عزیر کتنا عرصہ تم رہے؟ کہا میں رہا 1 دن یا دن کے چند گھنٹے۔ آج ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جتنے لوگ یہ وینٹیلیٹرز پہ جاتے ہیں ان سے پوچھئے، چاہے یہ 2 مہینے 4 مہینے جتنا عرصہ رہیں، تو جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، جب اس دنیا میں ہوش میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے ہم سوئے تھے اور اٹھ پڑے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو کومے میں جو لوگ چلے جاتے ہیں تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی 100 سال۔ اچھا قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے، ذرا دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف، ذرا بھی خراب نہیں ہوا، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف تاکہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں پھر ہم انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، وہ القیوم اللہ نے کہا تھا نا القیوم ہوں، تو کس طریقے سے اللہ نے اس کا اظہار کیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل میں کر کے ہم سب کو بتایا کہ صرف القیوم دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں کر کے دکھاتا ہوں، میں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے سوال کیا تو 100 سال کے بعد جو گدھے کا حال ہونا تھا وہ تو وہی ہوا، تو اللہ نے اس کو جوڑ دیا، اس پہ اللہ نے گوشت پہنا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایسے القیوم ہوں، اور دوسرا میں نے کھانے کو ویسے ہی رکھا، وہ ویسا ہی باقی رہا۔ حضرت عزیر 100 سال سوئے رہے اور جب اٹھے تو پہلے سے زیادہ جوان تھے۔ فلما تبین لہ، پھر جب انہوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا، کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ خود دیکھنا چاہتے تھے عین الیقین سے۔ اب دیکھیں فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، آپ کوئی بات سنتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ دوسرے طریقے سے بتائیں گے۔ اگر آپ وہیں پہ موجود تھے، آپ نے تڑپتی لاشوں کو دیکھا، آپ نے بم بلاسٹ کو دیکھا، آپ نے کسی چیز کو دیکھا، تو آپ کے بتانے کا سٹائل بالکل ہٹ کے ہوگا کہ میں نے اس کو دیکھا ویسے تڑپ رہا تھا۔ تو انبیاء کرام فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ان کو کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا، جو چیز دیکھ کر انسان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر معراج کرا کر مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، عذاب بھی دیکھے، اور سب دیکھ کر جو آپ نے بتایا وہ کنوکشن تھا، کنوکشن، کہ ایسا یقین کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ ایسے لیس الخبر کالمعاینہ۔ تو فرمایا کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بتانے میں مزہ آتا ہے نا کہ جو چیز دیکھ کے آپ بتاتے ہیں، تو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے رکھ دو۔ کہا کہ 4 ٹکڑے کر دو، سر، ٹانگیں، دھڑ اور پر، 4 حصے ہو گئے، تو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں زبردست ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ مثال ایک دانے کی جو 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں، ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اسی طرح اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ فراخی کرنے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے لیے خرچ کرے گا
میرے لیے خرچ کرے گا تو اس پہ کوئی تحدید نہیں ہوگی، صرف 10 گنا نہیں ہوگا، صرف 700 گنا نہیں ہوگا، بلکہ جتنا چاہوں گا میں تمہیں اس پہ اجر دوں گا، میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہیں پروفٹ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ کسان ایک دانہ ڈالتا ہے اور پھر 700 دانے نکلتے ہیں، تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ فرمایا نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض عطا کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی انسان حاضر ہوگا تو اللہ پوچھیں گے میں تیرے گھر پہ آیا تھا، میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا، کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں دیا۔ تو انسان حیران ہو کر پوچھے گا اللہ تو رب کائنات، تو کب میرے گھر پہ آیا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ سائل جو تیرے در پہ آیا تھا، اس نے تیرا در کھٹکھٹایا تھا، اس نے اپنا دستے سوال دراز کیا تھا، وہ اس کا نہیں میرا ہاتھ تھا۔ تو کہا اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں ہے۔ حضرت عمر سے لوگ فراڈ کیا کرتے تھے اور آ کر ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، ہم بیمار ہیں، تو وہ دے دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یہ فراڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھاتا ہوں تو 100 بار دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام منہ علیہ خرقہ، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جب لباس پہناتا ہے، ایک کپڑا بھی اس کے پاس رہے تو وہ انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اطعام، کھانا کھلانے کی بھی بار بار ہمیں ترغیب دی، اعطاء بھی کہا، انفاق بھی کہا، تو بہت ساری ٹرمز ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر پیچھے نہیں لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا، احسان اور نہ کوئی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دے دیا، اب دیکھیں آپ کے گھر کی میڈ تھی، آپ نے اس کو کچھ دیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، دیکھو میں نے نہیں، احسان نہیں جتلانا، کوئی اذیت نہیں دینی۔ اگر آپ نے تانا دیا جس رب کے لیے دیا تھا تو آپ نے سب ختم کر ڈالا، سب مائنس ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ کہا نیکیوں کے پہاڑ ہم ایک جملے سے ان کو ختم کر کے ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ماہر نفسیات ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی احسان جتائے تو دل کرتا ہے کبھی وہ مجھے نہ دیتا، اگر اس نے احسان جتانا تھا۔ اگر نہیں ہے آپ کے پاس، کبھی ایسا ہوتا ہے تو قول معروف، اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، کم از کم میٹھا تو بولو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل تمہارے در پہ آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا میں تمہیں قسم کھا کے بتاتا ہوں، اس بات کو پلے باندھ لو، یاد کر لو کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجز ہوتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کہا کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو نماز اس کے سرہانے آ جائے گی۔ کہا روزہ دائیں طرف آئے گا، بائیں طرف اس کی زکوٰۃ آئے گی، اور پاؤں کی طرف صدقہ و خیرات اور باقی نیکیاں آئیں گے، اور کسی مصیبت کو، کسی کیڑے کو، کسی تکلیف کو، آگ کے شعلے کو، کسی بچھو سانپ کو آنے نہیں دیں گے، وہ پروٹیکٹ کریں گے انسان کو۔ قول معروف، بھلی بات اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ اللہ نے ہماری فطرت کو بنایا، تو آپ بتائیے کہ اگر کوئی کچھ نہ دے تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا دل دکھا، لیکن اگر کوئی تکلیف دے، جتائے، تو اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کہا نہیں ہے تو میٹھا بول تو بول دو۔ فرمایا کہ جد ولا تمنن، سخاوت کر اور احسان نہ جتا، فإن الفائدۃ الیک عائدۃ، فائدہ تو تجھے خود کو ہوگا کہ یہ صدقہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، دنیا میں بھی اللہ کی پروٹیکشن میں رہو گے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ ہم سب کے ہاتھ اوپر والے بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے، کہا جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر کہا اے ایمان والو، اب دیکھیں کتنا ان ڈیٹیل ہے
کتنا ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو ایسے کوہان نہیں کہا، چوٹی نہیں کہا، ذروہ نہیں کہا، سنام نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہر حکم شریعت کا اس میں دے دیا، اور سب سے بڑھ کر انفاق کا دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے فائدے کے لیے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے صدقات، اب پھر ایک دفعہ اللہ نے کہہ دے کہ تم بھول جاتے ہو، تم لوگوں پہ احسان جتاتے ہو، ان کو اذیتیں دیتے ہو، ان کو دکھ دیتے ہو، تو اپنے صدقے خاک میں مت ملاؤ جتلا کر اور دکھ دے کر، کالذی ینفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ چٹان، اس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پہ زور کا میਂہ برسے اور وہ چٹان صاف رہ گئی تو کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا کافروں کو، کہا کہ وہ تھوڑی سی اس پہ مٹی تھی، بارش آئی اور سب ختم ہو گیا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی طلب میں اور عزم کی پختگی کے ساتھ، دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے باغ اونچی زمین پر ہو، اس سے تیز بارش پہنچے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے۔ اگر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بلندی کے ساتھ اس کی مثال دی۔ خرچ کرنے والی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا 2 فرشتے روز اترتے ہیں اور آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا، اللہ دینے والے کو، اللہ خرچ کرنے والے کو اللہ بہترین عطا کر، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور اللہ بخیل کے لیے اللہ تو تلف کر دے، اس کا مال تباہ کر دے۔ اچھا، مال تباہ بظاہر تو نہیں ہوگا، امن چین سکون نہیں ہوگا، برکتیں ختم ہو جائیں گی، گھر میں دکھ کھائیں گے۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا کر۔ فرمایا سرور الکرام من الاعطاء، جو معزز ہے، عزت والا ہے، اس کی خوشی کیا ہے؟ کس چیز میں ہے؟ دینے میں ہے۔ وسرور اللئام من الاخذ، اور جو گھٹیا ہے اس کی خوشی لینے میں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا وہ بڑھاپا آ گیا اور اس کی اولاد کمزور ہے، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے، اس میں آگ بھری آندھی ہو اور سب جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ریاکاری کی وجہ سے۔ کیسی پیاری مثال ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز تباہ ہو گئی تو اب کیا ہے؟ اعضاء بھی کمزور ہیں، اب وہ توانائیاں، وہ قوتیں، وہ صلاحیتیں بالکل کمزور ہیں، اب انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب جب سب کچھ تباہ ہو گیا، بزنس تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، فصلیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایسے دی کہ ایک بول کر، فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ الواحدہ لا یلقی لہا بالا، انسان ایک بول بولتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور وہی ایک بول اس کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایک خوبصورت بول کر انسان دوسرے کو خوش کرتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں وہی چیز چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو پاکیزہ کمائی سے۔ اب یہ نہیں کہ حرام کر کے وہ ڈاکے ڈال کے وہ سود کا مال خرچ نہیں کرنا، رشوت کا، حرام کا مال نہیں، کسی کی وراثت کھا کر، پاکیزہ کمائی، ما کسب، تم جو تم نے کمائی وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اشعث اغبر، پراگندہ، غبار آلود، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا رب، اللہ کو کہتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں حلال لے کر آئے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ ایک تو کمائی، الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو کوئی ایسا کام، چاہے وہ کسی کے گھر میں جا کر جھاڑو دینا بھی ہے، کسی کا واش روم صاف کرنا بھی ہے، تو یہ سب کام کیا ہے؟ حلال کمائی ہے۔ اور پھر جو زمین سے نکلتا ہے، زمین کی زراعت،
वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकूना, और ना तुम इरादा करो नापाक का उससे जो तुम खर्च करते हो, और ना हो तुम लेने वाले, नहीं तुम लेने वाले मगर ये कि नागवारी के साथ लो। अगर तुम मोहताज हो तो इस चीज़ को लेकर आए। कोई ऐसी गंदी निकम्मी बासी बदबूदार चीज़ किसी को देना, ये क्या है? किसी का मजाक उड़ाना। कहा जो किसी का मजाक उड़ाएगा तो अल्लाह भी उसका मजाक उड़ाएंगे। इतना फटा हुआ कपड़ा दूसरे को देना, क्या वो पहनेगा? बदबूदार चीज़ उठा के जी इसको खैरात कर दी, नहीं 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 नहीं। आपके पास खाना ज़्यादा था, आपने किसी और को दे दिया तो आपके लिए जायद था, लेकिन उस पर आपको अजर मिलेगा। आपके 10 सूट थे, 11वां सूट आ किया, आपने एक सूट खैरात कर दिया, लेकिन वो अच्छा सूट खैरात किया जो फटा हुआ नहीं है, जो बदरंगा नहीं है, जो बोसीदा इतना नहीं है कि दूसरे के काम का ना हो, तो उस पर भी अल्लाह ताला तुम्हें अजर देते हैं। फिर आमाल को अपनी नीयतों के साथ खालिस कर लें और जान लो कि अल्लाह बेनियाज काबिल तारीफ़ है। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तो तुम्हें फ़क्र का वादा करता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। फ़क्र का वादा क्या? अल्लाह सब कुछ दे दोगी तो क्या करोगे? तो वो अंदर से वो वसवासिल खन्नास, वो क्या करेगा? वसवसा डालेगा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करो। और फिर क्या करेगा? बेहयाई का तुम्हें हुक्म देगा। और अल्लाह तुमसे वादा करता है, तुम्हें उम्मीद दिलाता है कि माल दोगे तो मग़फ़िरत और फजल मिलेगा अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह वासिउन वुसअत वाला, इल्म वाला है, महदूदियत का कोई तसव्वुर नहीं। युतिल हिकमत मन यशा, जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। हिकमत क्या है? अक्लो शूर की पुख्तगी। अल्लाह खुद अल हकीम है, तो अल्लाह अपनी सिफात का अक्स हम में देखना चाहते हैं कि हम भी दाना हों, सही वक्त पे सही काम करना, सही फैसला करना, और यही चीज़ हिकमत है। ऐसे हिकमत का टाइटल नहीं मिल गया हज़रत लुक़मान को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने आए? अल हकीम अल्लाह था, तो आपको हिकमत कन्वे की, तो आपने टीचर बनकर वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया अल हिकमत दौलतुल मोमिन, हिकमत तो मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, जहाँ भी वो उसको पाए, देखे, उसको पाले। और दानिशमंद ही सबक लेते हैं। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन, और जो तुम खर्च करते हो या तुम नज़र मानते हो तो अल्लाह उसको जानता है। ये नहीं कि अल्लाह तो पता नहीं चला, मैंने किया इतना कुछ, मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया या मैंने अल्लाह के लिए किसी को मुआफ़ कर दिया, तो अल्लाह जानता है। और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही, अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करो तो वो भी ठीक है, और अगर तुम उसको छुपाओ और ज़रूरतमंदों को दो तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और वो तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर करता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। तो पीछे हिकमत की बात हुई तो फरमाया कि फ़िअलुल हकीमी ला यखलू अनिल हिकमा, जो दाना है उसका हर काम हिकमत से पुर होगा, हिकमत से खाली नहीं होगा। तो अब देखें सदक़ात, फरमाया कि जो सदक़ात वाजिबा हैं, जैसे ज़कात तो सबके सामने दें तो दूसरे लोग भी देखकर आपको खर्च करने को उनका दिल करेगा, और सदक़ात नाफिला वो छुप कर करें। ऐसे ही फ़राइज़ के बारे में है कि वो इमाम साहब के पीछे पढ़ें, एलानिया पढ़ें, और नवाफिल अगर आपको तौफीक होती है तो छुप कर रात की तन्हाई में पढ़ें। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। और फरमाया कि अक्लुल हलाली व सिद्क़ुल मकाली किलाहुमा अलामतानी लिस्साहिबिल कमाली, हलाल खाना और सच बोलना ये साहिबे कमाल की निशानियां हैं, उसकी आदतें हैं। लैसा अलैका हुदाहुम, आपके ज़िम्मे उनको हिदायत देना नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और जो तुम माल खर्च करते हो तो अपने आप को फ़ायदा देते हो, फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। और जो तुम खर्च करते हो अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की रज़ा चाहने को, और जो तुम खर्च करते हो माल में से तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम्हारी हक तलफी नहीं की जाएगी, सब कुछ लौट कर तुम्हारे पास आएगा और कई गुना वापस मिल जाएगा। फरमाया कि जब इंसान सदका निकालता है तो 70 शैतानों के जबड़े तोड़कर सदका करता है। लिल फुक़राइल्लज़ीना, सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो ग़ुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं, और आप उनको उनकी अलामतों से पहचानते हैं।
وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا صدقات کے مستحق وہ سفید پوش لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اب کسی مسجد کے امام کو دیکھ لیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور دیکھیں اور ان کو صدقات دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں دینے والا بنا دے۔